السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ فٹ فاٹ ہو؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور ناول تھنگز فال اپارٹ کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یہ ناول ایک نائجیرین آتھر چینوا اچیبے نے لکھا ہے۔ تو چینوا اچیبے نے یہ ناول لکھا ہے، اور ناول پر بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دوستو، ایک ناول تھا مسٹر جانسن جسے جوائس کیری نے لکھا تھا۔ تو چینوا اچیبے نے جب یہ ناول پڑھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس ناول میں افریقن کی جو ہے تضلیل کی گئی ہے، انہیں برا بھلا کہا گیا ہے، ان کے بارے میں جو ہے وہ صحیح تصویر جو ہے نہیں دکھائی گئی۔ تو اس ناول کو پڑھ کر پھر چینوا اچیبے نے تھنگز فال اپارٹ کو لکھنے کی ٹھانی۔ اس نے تھنگز فال اپارٹ کو لکھا تھا چینوا اچیبے نے۔ 1913 میں یہ پیدا ہوا اینڈ 2013 میں جو ہے یہ فوت ہوا۔ تو جناب ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایسٹرن نائجیریا میں ایک جگہ ہے جسے یوموفیا کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی یوموفیا میں ہی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے اوکانکوو۔ اوکانکوو ایک بہت ہی جرأت مند اور طاقتور شخص ہے، اور سارے لوگ ہی اس کی بہادری کے معترف ہیں، سارے لوگ ہی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اوکانکوو نے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے ریسلر جسے ایمالینزا کو ہرایا تھا۔ ایمالینزا کو کیٹ بھی کہا جاتا تھا۔ تو اوکانکوو نے اسے ہرایا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کی اور بھی زیادہ عزت کرنے لگ گئے تھے۔ دوستو، اوکانکوو کے والد کا نام ہوتا ہے یونوکا۔ یونوکا جو ہے ایک بنیادی طور پر ایک بزدل اور کمزور شخص ہوتا ہے، جس کا بال جو ہے وہ قرضے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں سے قرضہ لیتا ہے اور شراب میں اڑا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے، اس کے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں۔ تو دوستو، جب یونوکا مرتا ہے تو یہ اپنے پیچھے بہت سا قرض چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوکانکوو جو ہے وہ اپنے والد سے نفرت کرتا ہے۔ لوگ اوکانکوو کے والد کو اگبالا کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے عورتوں کی طرح کمزور۔ تو اوکانکوو جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ مرد کی طرح طاقتور نہ بنے، اگر وہ مرد کی طرح طاقتور نہ بنا تو لوگ اس کو بھی اگبالا کہیں گے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ مرد کو جو ہے ایک بہت ہی مضبوط اور جرأت مند ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے یہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کا لوگوں پر رعب ہونا چاہیے۔ دوستو، یوموفیا کے قریب ہی ایک اور قبیلہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایمبینو۔ تو ایمبینو والے کیا کرتے ہیں کہ یوموفیا کی ایک عورت کو مار دیتے ہیں،
جس کی وجہ سے ایک لڑائی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمبینو جو ہے وہ لڑائی نہیں چاہتا، اس لیے وہ ایک لڑکے اپنے قبیلے کے ایک لڑکے ایکیمیوفونا کو یوموفیا میں بھیج دیتے ہیں ایک جذبہ خیر سگالی کے طور پر۔ تو دوستو اوکانکوو جو ہے وہ اس لڑکے کی ذمہ داری لیتا ہے، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اس سے اپنے بیٹے جیسا سلوک کرتا ہے، اور اوکانکوو کا سب سے چھوٹا بیٹا نوئے بھی ایکیمیوفونا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے۔ دوستو اوکانکوو کے قبیلے میں ایک بزرگ قسم کا، ایک پادری قسم کا یا پھر ایک پیر قسم کا ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام اوکبویفی ایزیوڈو ہوتا ہے۔ وہ اوکانکوو کو کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کو مار دو، کیونکہ ان کے قبیلے نے ہماری ایک عورت کو مارا ہے، تو تم بدلے میں اس کو مار دو، نہیں تو ہمارا قبیلہ جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پیغام جو ہے وہ اوریکل یعنی کہ دیوتاؤں سے یہ پیغام ملا ہے کہ تم اس لڑکے کو جو ہے وہ فوراً مار دو۔ تو دوستو اوکانکوو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ایکیمیوفونا کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ جو بزرگ ہوتا ہے اوکبویفی ایزیوڈو، یہ اوکانکوو کو کہتا ہے کہ تم اس کسی شخص کو کہو کہ وہ ایکیمیوفونا کو قتل کر دے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی شخص کو کہوں گا کہ اسے قتل کر دو تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے۔ تو اوکانکوو جو کیا کرتا ہے کہ اپنی ہی تلوار سے ایکیمیوفونا کو مار دیتا ہے۔ تو دوستو اوکانکوو لڑکے کو قتل کرتا ہے اور اس کا بیٹا نوئے اپنے باپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد نوئے اپنے باپ اوکانکوو سے تھوڑا سا کھچا کھچا رہنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کو بھی قتل کر دے گا۔ دوستو ایکیمیوفونا کو مار کر اوکانکوو کو بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ دل ہی دل میں بہت افسردہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی یہ بات اپنے دوست اوبیریکا کو بتاتا ہے کہ میں نے ایکیمیوفونا کو مار تو دیا ہے، لیکن میں بہت اداس ہوں، میں دل میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ تو اوبیریکا اسے کہتا ہے کہ تم نے اسے مار کر ایکیمیوفونا کو مار کر اچھا نہیں کیا، وہ بے قصور تھا، تم نے اس کو مار دیا، تو دیوتا جو ہیں وہ تم سے اس بات کا ضرور بدلہ لیں گے، اور تم نے کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا۔ دوستو اوکبویفی ایزیوڈو بہت بوڑھا ہوتا ہے اور جلد ہی مر جاتا ہے۔ اس کی آخری رسومات میں قبیلے کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پیر قسم کا تھا، پادری قسم کا تھا، سارے لوگ بہت اس کی عزت کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس نے 4 قبیلوں کے ٹائٹل بھی جیتے ہوئے تھے۔ تو اسی تقریب میں اوکانکوو بھی موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ دوستو اوکانکوو کی ریفل جو ہے اس رش میں اچانک سے چل جاتی ہے
اور جس کی وجہ سے اوگبیوفی ایزیوڈو کا 16 سالہ جوان سال بیٹا ایزیوڈو مار جاتا ہے۔ تو کسی کو قتل کرنا، خاص طور پر اپنے قبیلے کے شخص کو قتل کرنا، جو موفیا میں بہت بڑا ایک جرم تھا، اس لیے اوکانکوو کو 7 سال کے لیے قبیلہ بدر کرنے کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اسے 7 سال کے لیے قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، اور یہیں پر کہانی کا فرسٹ پارٹ ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانی 3 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے۔ تو جناب، اوکانکوو اپنے قبیلے یوموفیا سے جلا وطن ہو کے اپنی ماں کے قبیلے ایمبانتا چلا جاتا ہے۔ وہاں پر اس کا ماموں جو ہے اس کا استقبال کرتا ہے اور وہ اپنے ماموں کے پاس رہتا ہے۔ دوستو، 1 سال کے بعد اوکانکوو کا دوست اوبیری کا اسے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمارے قبیلے کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ مختلف ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھیم نام کے قبیلے میں کچھ انگریز لوگ آئے تھے اور یوموفیا کے جو بڑے پادری تھے انہوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ یوموفیا کی تہذیب و ثقافت کو، ان کے کلچر کو ختم کر دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کی زمین پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ بات سن کر یوموفیا والوں نے انگریزوں کا ایک شخص کو مار دیا، جس کی وجہ سے بہت سے انگریز جو ہیں وہ یوموفیا کے قبیلے میں آئے اور انہوں نے ایک شخص کے بدلے میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ مشنریز بھی افریقہ میں آ چکے ہیں۔ دوستو، مشنریز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مذہب کا پرچار کرتے ہیں، مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو انگریزوں کے ساتھ ساتھ ان کے تبلیغی، ان کی مشنریز بھی افریقہ میں آ گئے ہیں۔ اوبیری کا جو ہے اوکانکوو کو یہ ساری صورتحال بتاتا ہے۔ دوستو، اوکانکوو کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بکواس لگتی ہیں، لیکن اوکانکوو کا بیٹا نووئے ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ان سے متاثر ہو کر یعنی کہ عیسائیت کی طرف جو ہے وہ مائل ہونے لگتا ہے۔ دوستو، گاؤں میں ایک جگہ تھی جس سے ایول فوریسٹ کہا جاتا تھا۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ جو شخص بھی یہاں پر رہائش اختیار کرے گا، یہاں پر رہے گا، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو دوستو، گاؤں والے یعنی کہ یوموفیا قبیلے والے یہ جگہ عیسائیوں کو دے دیتے ہیں ایک چرچ بنانے کے لیے، اور تاکہ یہ خود بخود ہی تباہ ہو جائیں۔ اس ایول فوریسٹ کی نحوست کی وجہ سے یہ لوگ تباہ ہو جائیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو شخص بھی یہاں پر کوئی گھر بنائے گا، رہائش اختیار کرے گا یا کچھ بھی بنائے گا تو وہ شخص تباہ ہو جائے گا۔ تو گاؤں والے یہ جگہ عیسائیوں کو چرچ بنانے کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہیں خود بخود ہی تباہ ہو برباد ہو جائیں اس ایول فوریسٹ کی وجہ سے۔ دوستو، عیسائی اس جگہ پر
ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک چرچ بناتے ہیں، لیکن دن گزرتے جاتے ہیں لیکن عیسائیوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو گاؤں والے جو ہیں وہ بہت حیران پریشان ہوتے ہیں کہ یہ گورے لوگ، یہ انگریز جو ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، یہ تو بہت ہی طاقتور ہیں کہ بری طاقتیں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہی۔ تو دوستو، عیسائی مشنری وہاں کے لوگوں کو آہستہ آہستہ عیسائی بنانا شروع کر دیتی ہے، جہاں تک کہ اوکانکو کا بیٹا نووئے وہ بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے اور اپنا نام اسحاق رکھ لیتا ہے۔ اس دوران اوکانکو کی سزا بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے قبیلے واپس لوٹ آتا ہے، لیکن وہ آ کر دیکھتا ہے کہ یہاں کا سارا منظر ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے اور عیسائی جو ہیں وہ سارے علاقے پر قبضہ کر چکے ہوتے ہیں۔ دوستو، اوکانکو کو یہ چیز بہت ہی تکلیف دیتی ہے، اس لیے یہ وہاں کے لوگوں کی ایک میٹنگ جو ہے وہ منعقد کرتا ہے تاکہ ان کو عیسائیوں کی سازش سے آگاہ کر سکے۔ تو دوستو، اسی دوران وہاں پر 5 فوجی افسر آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ کورٹ کی طرف سے آئے ہوتے ہیں۔ تو اوکانکو جو ہے ان کے بڑے آفیسر کو اپنے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ جب اوکانکو ان کے بڑے افسر کو قتل کرتا ہے تو باقی 4 جو ہیں وہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن اوکانکو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص، قبیلے کا کوئی بھی شخص ان کا پیچھا نہیں کرتا یا پھر ان کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اوکانکو کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی طاقت کھو چکے ہیں، یوموفیا قبیلہ اپنی طاقت کھو چکا ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ اب انگریزوں کے تسلط میں آ چکا ہے، عیسائیوں کے تسلط میں آ چکا ہے، اور یہ جو ہیں یوموفیا کے جو لوگ ہیں وہ مکمل طور پر ذہنی غلام جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ تو دوستو، اوکانکو کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کہنے اور سننے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، یعنی اور سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، یعنی کہ تھنگ فال اپارٹ۔ تو دوستو، اوکانکو اسی دکھ میں، اسی غم میں جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی کہانی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔